جو دین شریعت کی ہے اس کی ابتدا ماں کے گوشت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا قبر کی گود میں جا کر ہوتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو دین اسلام کا تکمیلی فریضہ بتایا۔ کلمے سے شروع ہو کر نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ حج پر اسلام کا فریضہ ختم ہوتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دیگر جتنے عبادات ہیں وہ مسلمان کسی بھی ملک میں رہ کر، کسی بھی دنیا کے خطے میں رہ کر، کسی بھی جگہ میں رہ کر ادا کر سکتا ہے، لیکن حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص جگہوں میں رکھا ہے۔ کہ 8 تاریخ کو منا جاؤ، منا ویران میدان ہے، ایک دن وہاں گزارو اور پھر وہاں سے عرفات جاؤ، دوسرے دن رات مزدلفہ آ کر گزارو، پھر 3 دن منا میں رہو۔ جگہ کو اللہ نے خاص کر دیا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ایک سال میں کبھی بھی عمل ہو سکتا ہے، نہیں۔ اب جا کر کوئی آدمی بھائی پبلک زیادہ تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، موسم اچھا ہو گیا ہے، اس لیے 3 دن یا 30 دن کا اعتکاف جا کر مینا میں بیٹھ جائے، اور میں اسے ایک پائی نہیں ملے، ایک رتی برابر اجر و ثواب نہیں ملے۔ اللہ نے مخصوص جگہ بنایا اور اس کے خاص 5 دن بنایا، اور سارے دنیا سے لوگ چل کر وہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ پھر دیکھو ساری دنیا کے کونوں سے لوگ آئیں گے۔ ایک بڑا مجاہدہ والا عمل ہے۔ طواف تو ماشاءاللہ وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے، صفا مروا کی صحیح وہ بیت اللہ سے لگی ہوئی مسجد حرام کے حصے میں ہوتا ہے، لیکن 5 دن مجاہدے کے ایک حج کرنے والا حاجی وہاں گزارتا ہے۔ اسلام کی تکمیل ہو رہی ہے جی، اس سب کے باوجود جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور پھر ماشاءاللہ اس کا ایک عمل بزرگوں دوستوں بڑا اونچا ہے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، ہمارے بزرگوں میں سے حاجی شیخ ابراہیم صاحب ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی 2 نیتیں کیا کرو، اللہ وہ 2 نیتوں کو ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ ایک اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کرو، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ قبول کرے گی۔ دوسرا اللہ کے گھر حاضری دینے کی، حج بیت اللہ کی نیت کرو، اس کی نسبت بھی اللہ سے ہے، تو اللہ اسے ریجیکٹ نہیں کریں گے، اللہ اسے ضرور پورا کرائیں گے۔ اور دوسرا عمل دوستوں یہ ہے کہ جو حجاج کرام حج پر جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی توفیق کی سعادت ہو تو فرمایا اس کے لیے ہم ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ اے اللہ جس طرح یہ تیرے مہمان بنتے جا رہے ہیں، ہمیں بھی سعادت دے۔ دین کا ہر معاملہ کوئی آدمی اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنانا چاہتا ہے، وہ حفاظ کے مجمع کو، علماء کی جماعت کو محبت بھری، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ ایک بزرگ آج کے دور میں زندوں کی مثال دینے سے منع کرتے ہیں، تحدیث بن نیمہ کے طور پر عرض کر دوں، حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہ بمبئی میں رہنے والی ایک بزرگ شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں معتبر علماء نے فرمایا کہ ان کی عمر جب 7 سال کی تھی، کتنے سال کی؟ 7 سال کی۔ 7 سال میں نماز فرض بھی نہیں ہے، صرف بچوں کو حکم دینا ہے بیٹا بیٹی نماز پڑھو، نماز کی عادت ڈالو۔ آج 10 سال کی عمر میں پہنچے، نماز نہیں پڑھنے پر 1-2 بار لگاؤ، تب کے 10 سال میں بھی فرض نہیں ہے۔
وہ تو 15 سال ہونے کے بعد، بلوغت کو پہنچنے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد فرض ہے، لیکن نماز کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ابھی سے ٹریننگ دو، حکم دو، نہیں پڑھنے پر وَاضْرِبُوهُمْ، مارو، اتنی ٹریننگ ہو جائے کہ بچہ جیسے ہی 15 سال پہنچے تو نماز کا عادی بن جائے۔ یہ تو وہاں جا کر مرحلہ ہے، لیکن حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ان کی عمر جب 7 سال کی تھی، اس وقت سے 5 وقت نماز تو دور کی بات، اس دن سے آج تک ان کی تہجد مستی ہے۔ کیا مستی ہے؟ تہجد مستی۔ اور اللہ معاف فرمائے، دوستو رمضان میں بھی ہماری تہجد چلی جاتی ہے۔ تو ان کے والد کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی سفیر مسجد میں چندے کے لیے، اعلان کے لیے آ جاتے تو سب چندہ لے کر جانے والے جاتے، لیکن ان کے ابا ایک کونے میں بیٹھ جاتے۔ جب سب چندہ پورا ہو گیا، انہوں حساب کتاب ڈالے، رسید بھی لکھے، مسجد والوں کو رسید بھی دے آئے، اب جانے لگتے تو جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، بھائی آپ ہمارے گھر کو آؤ، آپ مہمان رسول کی نسبت سے، مدارس کی، مساجد کی نسبت سے آئے ہیں، آپ ہمارے گھر میں کھانا کھا کر جاؤ۔ بڑی عقیدت و محبت سے دوستو اس سفیر کو، اس چندہ کرنے والے کو اپنے گھر لے جاتے اور کھانا کھلاتے، اور جو کچھ اللہ نے طاقت دیا ہے اس کے بعد ان کو چندہ دے کر بھیجتے۔ چندہ تو سب دیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا معاملہ کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنا، ان کی تعظیم و احترام کرنا۔ حضرت مولانا منیر صاحب اللہ فرماتے ہیں ہمارے والد کے اس عمل سے اللہ نے مجھے اور میرے بھائیوں کو حافظ دین اور عالم دین بنا دیا، حافظ قرآن اور عالم دین بنا دیا۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھرے مجمع میں، مرکز میں کہا کرتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوتے، بھائی ان کو راستہ دو، ان کو شیروں نے بھی راستہ دیا ہے۔ اور حضرت دوسرا جملہ آگے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور پھر کہتے کہ بھئی ان اللہ کے راستے میں جانے والوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھو۔ ہو سکتا کہ ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا تمہارے لیے بھی اللہ راستہ کھول دے، تم بھی اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ بزرگوں دوستو، اس لیے ان ایام میں جو ہم جاتے ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں بھی دلی آرزو اور تمنا کرنا چاہیے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے دے۔ اور پھر ماشاءاللہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عمل اتنا اونچا کہ کوئی آدمی بیت اللہ کو پہنچا، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچا، اب اللہ کے گھر کا طواف شروع کر رہا ہے، حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود تک ایک راؤنڈ، اس طرح 7 راؤنڈ پورا کرتا ہے۔ جتنا قریب سے کرتا ہے اتنا جلد اس کا طواف پورا ہو جاتا ہے۔ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا اب اس کے قدم زیادہ ہو جاتے ہیں جتنا دور سے کر رہا ہے، لیکن فرمایا بزرگو دوستو، حضرات علماء نے طواف کے موقع پر ایک قدم رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی 70,000 قدم رکھنے کا اس کو ثواب دے گی۔ اور پھر وہ عمل ہے کہ طواف کے بعد اللہ اس کے گناہوں کو ایسا پاک کرتے ہیں، جس طرح سمجھنے کے لیے اللہ والوں نے فرمایا واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں تو ادھر سے ادھر دوستوں کپڑے راؤنڈ مارتے ہیں، پھر باہر میل کچیل سے پاک صاف ہو کر آتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے گھر کا طواف کرنے والوں کو اللہ گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ اور پھر مقام ابراہیم، حجر اسود، حتیم، آپ نے بہت ساری باتیں سنی بھی ہوگی، صفا مروہ کی سعی، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اور پھر بزرگوں دوستوں مینا کے میدانوں میں حاضری دینا ہے، اور فرمایا وہ مقدس جگہ ہے جہاں تقریباً تمام نبیوں اور رسولوں کے قدمے اس مینا کے وادیوں میں پڑے ہیں۔ اور بزرگوں دوستوں میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے ابراہیمی کے حج میں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اٹھے تو بار بار حج کو چلے جاتے ہیں، بھئی آپ کو کیوں پیٹ میں درد ہو
ایک مرتبہ حج فرض ہے. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی تشریح علماء فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ وسعت دے، مال دے، وہ 5 سال میں ایک مرتبہ حاضری دے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا. نہیں دوستو، امت محمدی کی جو شریعت ہے، اس شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو ایک ہی فرمایا، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا حج ہوتا تھا جس میں بہت سارے خرافات آ گئے تھے، لوگ ننگا طواف کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے خرافات سے تو آپ کو اللہ نے بچا لیا تھا، آپ کے خرافات میں نہیں پڑے تھے، لیکن حج آپ بھی اس زمانے میں ہر سال کیا کرتے تھے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے وہ مینا کے وادیوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ رہبر بن کر ایک ایک قبیلے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے، ان کا تعارف چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف کراتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی بات کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے. مینا کی ساری وادیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو لے کر، اس دین کو لے کر اس آنے والے ہر قبیلے کو، ہر خاندان کو میرے بزرگوں دین کی دعوت دیا کرتے ہیں. اب ذرا سوچ کر دیکھو وہ مینا کی وادی کتنی محترم ہوتی. اور پھر اس کے بعد مزدلفہ جہاں دوستو مغفرت کے اعلانات ہیں، اور عرفہ وہ تو عرفات کا میدان الحج والعرفہ کہا گیا، جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو 5 گھنٹے اونٹنی پر، قصوہ اونٹنی پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی تھی. اور فرمایا غزوہ بدر کے علاوہ تو وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ شیطان کسی دن اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. کیا میں ساری زندگی لوگوں کے پیچھے محنتیں کوششیں کرتا رہا، لیکن یہ سارے کا سارا مجمع آج بخشا ہے جو واپس ہو گئے. اور پھر اس کے بعد مینا کو واپس لی اور وہاں جا کر شیطان کے پتھر کو کنکرے مارنا. ایک کنکر جب لگا شیطان کو مارتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے گناہ سے بچا، ایسے گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں جو گناہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے تیار ہو گیا. مستقل ایک عمل ہے، 5 دن کا مجاہدہ ہے. اور پھر دوستو اس کے بعد طواف زیارت ہے. یہ وہاں سے آنے کے بعد چاہے وہ 10ویں تاریخ کو ہو، چاند کی، یا 11 کو یا 12 کو، 12 کی مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت ہوتا ہے. اور پھر مینا کی ساری وادیوں میں دوستو ٹیکسی جو ہے، کار سروس سارے بند رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اب یہاں سے مستقل سفر کرنا آنا تقریباً ہر کسی کو 10-15 کلومیٹر تو چلنا ہی پڑتا ہے. اب وہ طواف زیارت جب کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے دوستو فرشتہ اس کے کھانے پر ہاتھ رکھ کر دھبکتا ہے اور کہتا ہے وہ حاجی اس کے بعد تمام اعمال کو شروع سے کر، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. یہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. لیکن دوستو شرط یہ ہے کہ وہ حج اس طرح کا حج ہو، ورنہ دوستو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ دین سیکھ کر نہیں آتے، دین سمجھ کر نہیں آتے، اور فرمایا احکامات سیکھ کر نہیں آتے، جس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. حج بھی گویا ایک پکنک بن گیا. اللہ حفاظت فرمائے. اتنے بڑے دوستو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مقامات کے رکھا ہے. اور فرمایا حاجی کے صفات بیان کیے گئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کا حج قبول ہو گیا تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دے اور آخرت سے اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دے. الغرض عرض کرنا تھا، اتنا بڑا مجاہدہ اللہ کرانے کے بعد، اسے اتنا سب کچھ دینے کے بعد دوستو اس کی چھٹی بھی فرمائی گیا. بھائی جا تو پاک صاف ہو گیا ہے، اب چند دن تو آرام کر. ایک ایسا حج کر پائے گا. پہلے نماز کو 2 کی 3 کی ٹیم کے آتے تھے سب،
5 دن میں بھی دس رہے تھے. ان کی بولے کہ بھائی صاحب طبیعت اچھی ہے نا, سفر کی تھکاوٹ ہے کیا؟ نہیں با سب بھی اچھا ہے. پھر کیا ہے صاحب دس رہے ہیں, دوسرے محلے چلے گئے کیا, مسجد دوسری پکڑ لے کیا؟ چپ کے بھائی با, کل تجھے حرم میں ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. کہ تیج نماز پڑھ جانے کی کتنے لاکھوں میں کمانے کا لگا ابو سی نماز. اللہ حفاظت فرمائے. فضیلت اپنی جگہ ہے, فرضیت دوستو اپنی جگہ ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ دوستو یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بات میں نے شروع میں عرض کی, دین شریعت اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع پر جا کر ختم نہیں کر دیا کہ رمضان تم نے گزار لیا جو 6 مہینے آرام کرو, بقرعید تم نے گزار لیا پھر جو 6 مہینے آرام کرو, قربانی تم نے دے دی پھر سال رمضان کے بعد آنا نہیں. ارے رمضان سے بڑھ کر یا قربانی سے بڑھ کر حج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کرنے کے بعد اور وہ چند دنوں کے مجاہدے کے بعد گناہوں سے پاک صاف کرنے کے بعد اللہ فوراً کہتے ہیں وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, میرے بندو وہ حجاج اب تم حج کے ارکان پورے کر چکے. اللہ آگے کہتے ہیں فَذْكُرُوا اللَّهَ, اب اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. ابھی حج ہوا ہے, ابھی مجاہدہ ہوا ہے, کوئی چھٹی نہیں, کوئی آرام کی ضرورت نہیں. وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ, تم اب اللہ کا ذکر کرو اس طرح تمہارے آباء و اجداد ذکر کرتے تھے, اور اشد ذکر, بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ ذکر. تو میرے بزرگوں دوستو, یہ دین ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک ہے. نہ تو رمضان کے بعد اعمال میں سستی آنی چاہیے, نہ تو بقرعید کے بعد آنی چاہیے, نہ تو حج کے بعد آنا چاہیے, بلکہ فرمایا کہ ہماری موت کی آخری سانس جب کلمے کے ساتھ نہ نکل جائے, جب تک دین کے ساتھ نہ نکل جائے, ایمان کے ساتھ نکل نہ جائے, خدا کی قسم دوستو ایمان والے کو چھٹی نہیں ہو سکتی. ارے حج کے ایام تو 5 دن ہیں, روزے کے ایام تو 30 دن ہیں, اور فرمایا نماز کا وقت تو 5 وقت کا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو آخری دم تک ہوتی رہے گی, یہ تو آخری سانس تک ہوتی رہے گی, اس سے دوستوں کبھی چھٹی نہیں ہوگی. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر وہ جذبہ تھا, وہ شوق تھا, ہمیشہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں. اور پھر فرمایا دوستو حج کا موقع, سوالات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر چلے تھے, مکہ آنے تک جتنے گاؤں راستے میں پڑتے تھے سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے, حج کی ادائیگی کے لیے فرمایا ساتھ چلتے چلے. ایک گاؤں کو آتے ہو, گاؤں کے لوگ شامل ہو جاتے, وہاں سے اور ایک گاؤں میں پہنچتے, وہاں کے لوگ جو آ جاتے. اس طرح ہوتے ہوتے سوالات صحابہ کا مجمع. لیکن حج کے بعد دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تعلیمات وہاں آپ نے بیان فرمائے تھے. اور پھر صحابہ سے یہ پوچھا بھی تھا کہ میرے صحابہ جو دین میں لے کر آیا ہوں, آپ نے ایک ایک بات کو یاد دلائی. آج کون سا دن ہے؟ آج کا دن عرفہ کا دن بہت اہم دن ہے, اور وہ جمعہ کا دن ہے, یہ بھی بہت اہم ہے. یہ مہینہ یہ بھی احترام والا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح آج کا دن, آج کا مہینہ اور آج کا وقت جس طرح محترم ہے, احترام والا ہے, اسی طرح آج کے بعد سے تمہاری جانیں اور تمہارے مالے بھی احترام ہے. کسی کی جان, کسی کا مال ناحق تم نہیں لے سکتے. اور آپ نے ایک تاریخی پیغام دیا تھا امت کو کہ کسی کو کسی پر فرمایا فوقیت حاصل نہیں ہو سکتی. کوئی گورے ہیں تو کالوں پر ان کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی, کوئی غریب ہے مالداروں کو ان پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی, حاکم ہے غلاموں پر ان کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. نہیں, عربی ہے, تم عربی ہو, سارے عجم والوں پر تمہاری فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. ان اکرمکم عند اللہ
میں جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا. پھر آپ نے اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہو، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ یہ دین جو آپ نے مجھے دیا تھا میں نے اپنے صحابہ تک اپنی امت تک پہنچایا ہے. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ. حدیث متواتر ہے دوستو. حدیث متواتر کا انکار کرنا ایسا ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت کو انکار کرنا ہے. آپ نے صحابہ میں پیغام دیا تھا کہ جو دین آج تک میں نے تمہارے پاس پہنچایا ہے اس دین کو غائبین تک پہنچانا، قیامت تک آنے والے ایک فرد امت تک پہنچنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. دوستو حج کا عمل پورا ہو رہا ہے، ایک اہم عمل پورا ہو رہا ہے. حج کے عمل کی تکمیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کندھوں پر ذمہ داری کو رکھ دیا اور پھر دوستو صحابہ نے اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر ایسا لیا اور ایسا اٹھایا کہ ساری زندگی وہ چین سے نہیں بیٹھے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، یہ دین غائبین تک پہنچانا ہے. فرمایا دوستو جس کی وجہ سے ساری زندگی صحابہ نے اس پیغام کو لے کر، ایک تو ساری زندگی، دوسری بات سارے عالم میں ساری دنیا میں فرمایا وہ حج کے بعد پھیل گئے تھے. یہاں تک کہ دوستو آج مکہ اور مدینے کے اندر 10,000 صحابہ کی مزاریں ملیں گی تو پھر باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا ساری دنیا کے اندر پھیل کر ساری دنیا کی جو زمین کے وہ بیور بن گئے. اردن ایک علاقہ ہے، ایک کنٹری ہے، فلسطین کے قریب کا ملک ہے. 33,000 صحابہ وہاں آرام کریں. کیوں؟ فرمایا دین کی نسبت پر گئے. قبریں تو دوستو ان کی وہاں قریب، لیکن اردن کے علاقے میں دین زندہ ہو گیا. پھر یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ والی محنت پھر سے ایک زمانہ چھوٹنے کے بعد اس ہندوستان سے، جسے باہر کے ملک والے سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہندوستان کو ایک کفرستان ہے، اس کے باوجود فرمایا دوستو اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو، اس محنت کو مرکز نام الدین سے چلایا اور اللہ نے سارے دنیا کے اندر جو ہے اس پیغام کو اور پھر جو ہے اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہنچایا. یہ ہماری سعادت مندی ہے. ہم وہاں کسی سے کوئی آدمی جو ہے کوئی ملتا پوچھتا بھائی کہاں سے ہم آئے، انا من الہند، تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ بنگلور سے آیا ہے، وہ گھرنی کے علاقے سے آیا اور پھر شیواجی نگر ٹینی روڈ سے آیا. ایک دم خوش ہو جاتے بھائی آپ ہندوستان سے ہیں، ماشاء اللہ آپ ہندوستان والوں کا بڑا احسان ہے کہ آپ فلاں ملک میں آئے. ایک نوجوان ملا جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں اردو میں کام کرتا تھا. اس نے عجیب و غریب بات کہی، ہمارے اردو میں پردہ نکل گیا تھا، عورتیں چہروں پر کبھی پردہ ہی کرنے والی شاید 100 میں ایک بھی ملتی، ایک بھی ملنا مشکل تھا. ماشاءاللہ یہاں سے اللہ کے راستے میں لوگ آئے، مستورات آئی اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے دین سمجھایا، دین سکھایا، پردہ بتایا، پردہ سمجھایا. تو آج کئی مارکیٹیں پردے کے نام پر کھلی ہیں کہ اتنا زیادہ پردہ زندہ ہوا. آج بڑی مارکیٹوں میں جو ہے صرف پردہ ہی بکتا ہے اور عورتیں وہاں سے جو ہے پردہ ہی خریدتی. اللہ کا احسان، اللہ کا کرم کہ دوستو اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک سے جو ہے پھر سے شروع کیا. اس لیے بزرگو دوستو کسی عمل کے بعد فرمایا چھٹی نہیں ہے. ایمان والے کو تو چھٹی اس وقت ملتی ہے جس دن یہ کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائے. لیکن کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے، ایمان کے ساتھ میرے بزرگوں دنیا سے جائے. فرمایا وہ اٹھے بیٹھے ایسے ہی شیخ شیری کے خواب دیکھنے سے پورا نہیں ہوگا. اس کے لیے مستقل محنت کرنا پڑے گا، فکریں کرنا پڑے گا، کوششیں کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بولے حضرت کہتے میں کیسا دم کر کو دیا لو میں گناہ چھوڑ دوں گا نیکیاں کو آ جانا. بولے جانے بیوقوف، ایسا اگر کہتے بھی رہتا پوری دنیا کے اندر کہیں کفر کا نام نشان نہیں ہوتا. ارے انبیاء سے بڑھ کر کوئی ہستی ہوتی، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی ہوتی. آپ جو ہے کفار مشرکین کو کچھ دم کر پلا دیتے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتے، اسلام دنیا سے کفر ختم ہو جاتا. ارے اس کے لیے تو محنت
یہ پہلے اسٹیج پر ہے. تو فرمایا آج الحمدللہ ساری دنیا کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے. اسی کی ایک کڑی ماشاءاللہ یہ ہماری مسجد مہاجر میں آنے والے کل ہفتے کے دن 24 تاریخ کو عصر سے لے کر اتوار کے دن ناشتے تک ظہر 10-11 بجے تک سارے ہمارے اس علاقے کا جہاں 18-20 مساجد آتے ہیں پورے طلبہ کا اسٹوڈنٹ کا اجتماع رکھا گیا ہے, جوڑ رکھا گیا ہے. یہ سالانہ ایک مرتبہ جوڑتے ہیں تاکہ میرے بزرگوں ہمارے نوجوانوں کے اندر خصوصاً ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے بچوں کے اندر فرمایا ان کے اندر دینی اہمیت زندہ ہو. ورنہ فرمایا اگر ہم نے ان کو نہیں پکڑا یہ پڑھیں گے اسی ماحول میں, غیروں کے ماحول میں پلیں گے, اسی غیروں کے ماحول میں, اور کہیں ان کی جان لگ جائے اسی ماحول میں تو پھر ان کے سامنے کوئی دین پیش کرے, کوئی دین کی بات رکھے تو اسے بالکل وہ اجنبیت محسوس کرے. اس لیے فرمایا کہ دنیا کا کوئی مفتی دوستو کسی کو ڈاکٹر بننے سے اور انجینئر بننے سے, لائر بننے سے, فلاں بننے سے خدا کی قسم نہیں روکتا تو اس بات سے روکتا ہے کہ ہمارے بچے جا کر انہی کے حوالے نہ بن جائے, ویسے ہی نہ بن جائے. اس طرح آپ کو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا, باپ کا جنازہ مسجد میں ہے اور امام صاحب پوچھ رہے بھائی اس کے وارث کون ہے؟ وارث کا پتہ نہیں. وارث کہاں ہے؟ اس کا بیٹا, وہ میت جو آدمی مر گیا اس کا بیٹا کہاں ہے؟ وہ گیٹ پر کھڑا ہے. لوگ نماز پڑھ کر دعا کر جنازہ لے کر جا رہے ہیں. اس سے پوچھے ابھی تو اندر کیوں نہیں آیا؟ وہ اپنے جوتوں کو بتاتا ہے 3000 روپے کے جوتے پہنا ہوں, ڈر اس بات کا ہے کہ جوتے نکال کر آؤں کہ میرے جوتے غائب نہ ہوں. انا للہ راجعون. 3000 کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا اپنے باپ کے جنازے پر جبکہ اور کوئی نماز پڑھاتا ہے تو دوستوں وہ دعا پڑھتا ہے, جب بیٹا پڑھاتا ہے تو دعا مانگتا ہے. ایسی بڑی چیز سے وہ دنیا کی لالچ میں, وہ دنیا کی حریص ہو کر فرمایا دوستو باپ کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں. I don't know دوستو یہ نعرہ لگانے والے بن جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ دوستو ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں, ان کو دینی ماحول میں, دینی اجتماع میں اپنے بچوں کو لا کر جوڑنے کی فکر کریں. انشاءاللہ آپ سب اللہ سے امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آپ بھی آ سکتے ہیں. خصوصاً یہ سلسی کے بعد جو بچے ہیں ان کو اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اڑوس پڑوس کے بچوں کو فکر کر بھیجیں. حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے فرزند حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب, طاہر قریشی صاحب, یہ جو ہے ماشاءاللہ تشریف لانے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجتماع میں خود جڑنے کی اور اپنے بچوں کو جو ہے جوڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت